سراج العلماء مولانا سید غلام مرتضیٰ سن 1924 عیسوی میں سرزمین لکھنؤ پر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد اکبر علی تجارت پیشہ انسان تھے جو آری دردوزی کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ سراج العلماء نے ابتدائی تعلیم سعادت گنج کے پرائمری اسکول میں حاصل کی۔ اس کے بعد سلطان المدارس میں درجہ سوم میں داخلہ لیا۔ آپ وہاں کے مہربان اور تجربہ کار اساتذہ کی خدمت میں رہ کر اپنے مدارج علمی کو طے کرتے رہے اور سلطان المدارس کی آخری سند صدر الافاضل اچھے نمبروں سے حاصل کی۔ موصوف نے اپنے اساتذہ سے بھرپور استفادہ کر کے فقہ، اصول، ادب، تاریخ اور شعر و سخن میں مہارت حاصل کر لی۔ آپ نے عربی فارسی بورڈ کے منشی، مولوی، عالم اور فاضل کے امتحانات دیے اور امتیازی نمبروں سے اسناد حاصل کی۔ آپ نے جدید عربی ادب علامہ مجتبیٰ حسن کاموپوری سے پڑھا۔ علامہ کاموپوری جامعہ ازہر مصر سے تعلیم حاصل کر کے واپس تشریف لائے تھے۔ سراج العلماء غلام مرتضیٰ نے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ علامہ کاموپوری کے ساتھ گزارا۔ اسی بنا پر آپ کو جدید عربی نثر و نظم میں کمال حاصل ہوا۔ علامہ کاموپوری نے آپ کو عربی مضامین لکھنے کی بھی مشق کرائی اور عربی شعر گوئی کی طرف بھی متوجہ کیا۔ چنانچہ مولانا ہادی کی وفات پر آپ نے عربی میں یادگار مرثیہ کہا جسے علمی حلقوں میں بہت سراہا گیا اور سراج العلماء کی فنی صلاحیتوں کا اعتراف کیا گیا۔ آپ کے اساتذہ میں ہادی الملت مولانا سید محمد ہادی، آیت اللہ سید علی رضوی، آیت اللہ سید محسن نواب، نادرۃ الزمن مولانا ابن حسن نونہروی اور علامہ مجتبیٰ حسن کاموپوری وغیرہ کے اسماء گرامی سر فہرست ہیں۔ مولانا غلام مرتضیٰ کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد آپ کی علمی و ادبی صلاحیت اور تدریسی فن کو دیکھتے ہوئے مادر علمی سلطان المدارس میں مدرس کی حیثیت سے منتخب کر لیا گیا اور موصوف تشنگان علوم کو سیراب کرنے میں مشغول ہو گئے۔ آپ کو عربی ادب اور تاریخ سے بہت لگاؤ تھا۔ دیوان رضی، دیوان ابو تمام، دیوان متنبی، حماسہ اور نہج البلاغہ کی تدریس میں خاص ملکہ تھا۔ ان کتابوں کے سخت ترین متون کو اس طرح حل فرما دیتے کہ طلبہ کو عبارت کی پیچیدگی کا احساس ہی نہیں ہو پاتا تھا۔ کتابوں کی تدریس میں حد درجہ مہارت تھی۔ بغیر مطالعے کے فوراً پڑھا دیا کرتے تھے۔ ہزاروں عربی اشعار حفظ تھے جو اکثر گفتگو یا دیوان متنبی پڑھاتے وقت سنایا کرتے تھے۔ آپ شاگردوں سے پدرانہ شفقت فرماتے، کبھی ان پر غصہ نہیں کرتے اور اگر ان سے غلطی ہو جاتی تو بڑے ہی شفیقانہ انداز میں سمجھا دیا کرتے تھے۔ موصوف کو درس و تدریس کا اتنا شوق تھا کہ بیک وقت کئی مدرسوں میں درس دیتے۔ آپ ضعیفی کے باوجود سلطان المدارس میں پڑھانے کے بعد حوزہ علمیہ جامعۃ التبلیغ مصاحب گنج میں درس دینے کے لیے تشریف لے جاتے۔ آپ کو جامعۃ التبلیغ پہنچنے میں کافی تاخیر ہو جاتی تھی۔ کبھی تو مدرسے کی چھٹی ہو جاتی اور دیگر اساتذہ بھی اپنے اپنے گھر چلے جاتے تھے، مگر شاگرد سراج العلماء سے بہت زیادہ مانوس تھے اور زیادہ سے زیادہ موصوف سے فیض حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ شیعہ عربی کالج میں بھی اعماد الکلام اور اعماد الادب کے درجات کو درس دیتے، جن میں بڑی تعداد میں طلبہ آپ سے استفادہ کرتے تھے۔ آپ نے سینکڑوں شاگردوں کی تربیت کی، جن میں مولانا طیب رضا، مولانا مرزا جعفر عباس، مولانا محمد اطہر کاظمی، مولانا مرزا رضا عباس، مولانا سید عالم مہدی، مولانا عمران حیدر زیدی، مولانا محمد ابراہیم، مولانا قمر خان، مولانا سید رضی حیدر زیدی، مولانا علی گوہر زیدی اور مولانا منتظر مہدی رضوی وغیرہ کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ سراج العلماء مولانا غلام مرتضیٰ کو تصنیف و تالیف سے بھی لگاؤ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے علوی نظام حکومت، کردار دیبل خزائی، تبلیغی مجالس 2 حصوں پر مشتمل اور کردار رسالت جیسی کتابیں تحریر فرمائیں۔ موصوف نے تبلیغی مجالس نامی کتاب میں علمی نکات قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمائے ہیں۔ یہ کتاب ذاکرین کے لیے مفید ثابت ہوئی اور اسے خطابت کے میدان میں کافی مقبولیت حاصل ہوئی۔ ان کے علاوہ آپ کے مضامین مجلہ الواعظ اور سرفراز اخبار میں شائع ہوتے رہتے تھے۔ آپ عمدہ مدرس اور محقق کے ساتھ ساتھ عربی اور فارسی کے بہترین شاعر بھی تھے، اور یہی نہیں بلکہ آپ کی ذاکری بھی مقفع اور مسجع ہوتی تھی۔ مومنین بہت پسند فرماتے تھے۔
آپ نے ذاکری کا آغاز تحت اللفظ مرثیہ پڑھنے سے کیا اور اس کے بعد پھر مسودے تیار کیے اور باقاعدہ ذاکری شروع کر دی۔ طالب علمی کے زمانے میں پہلا اشرہ الہ آباد میں پڑھا جو بہت کامیاب رہا۔ ہمت بندی اور ذاکری کا ارتقائی سفر شروع کیا۔ آپ کی خطابت میں قدماء کا عکس جھلکتا تھا۔ ہندوستان کے مختلف شہروں جیسے ممبئی، الہ آباد، بنارس، فیض آباد، لکھنؤ، مراد آباد اور امروہہ جیسی بستی میں جو علمی فضا کا مرکز سمجھی جاتی رہی ہیں، خطابت کے جوہر دکھائے اور بیرون ملک میں بھی اشرحائے مجالس کو خطاب کیا۔ سراج العلماء جیسے تدریس، تحقیق و تالیف، ذاکری اور لکھنے پڑھنے کو پسند فرماتے تھے، ویسے ہی ورزش کو بھی بہت اہمیت دیتے تھے۔ خود ہمیشہ ورزش کرتے رہے اور بڑھاپے تک کبھی ورزش نہیں چھوڑی۔ اللہ نے آپ کو ایک بیٹی اور ایک بیٹا عطا کیا جس کو سید محسن مرتضیٰ کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ آخر کار دنیائے علم و ادب کی معروف و مشہور شخصیت استاذ الاساتذہ اور ہر دل عزیز سراج العلماء مولانا غلام مرتضیٰ لکھنوی 11 فروری سن 2010 عیسوی کی شب میں طویل علالت کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ غسل و کفن کے بعد چاہنے والوں کی موجودگی میں کربلا امداد حسین لکھنؤ میں سپرد خاک کر دیے گئے۔